دہشت گردوں کا پاک چین دوستی پر پھر وار، شانگلہ میں بشام کے قریب خودکش دھماکہ، 5 چینی باشندوں سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ خودکش حملہ نے بارود سے بھری کار چینی انجینئرز کی گاڑی سے ٹکرا دی۔ دھماکے کے بعد چینی باشندوں کی گاڑی گہری کھائی میں جا گری۔ چینی انجینئرز کی گاڑی اسلام آباد سے داسو کیمپ کوہستان جا رہی تھی۔ چینی انجینئرز کی گاڑی کا ڈرائیور زخمی ہوا، جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کا علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن۔ وزیراعظم شہباز شریف کی چین کے سفارت خانے آمد، سفیر سے ملاقات کی۔ دہشت گرد حملے میں چینی باشندوں کی اموات پر اظہار افسوس کیا۔ ملوث عناصر کے خلاف فوری اور سخت کارروائی کی یقین دہانی کرائی۔ وفاقی وزراء محسن نقوی، اسحاق ڈار اور عطا تارڑ بھی موجود تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی چینی سفیر سے ملاقات، دھماکے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ترجمان کے مطابق چینی سفارت خانہ نے حملے کی تحقیقات اور قصورواروں کو سخت سزا کا مطالبہ کیا۔ پاکستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات بزدلانہ کارروائیاں ہیں۔ ISPR کے مطابق دہشت گردی کے واقعات کا مقصد داخلی سلامتی کی صورتحال کو غیر مستحکم کرنا ہے۔ مسلح افواج نے پہلی 2 کوششوں کو کامیابی سے ناکام بنا دیا۔ بشام میں تازہ ترین واقعے میں 5 چینی شہریوں سمیت 6 بے گناہ شہری ہلاک ہوئے۔ امریکہ کی پاکستان میں چینی انجینئرز پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا، دہشت گردوں کے ہاتھوں پاکستانی عوام کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ کسی بھی ملک کو دہشت گردی کی کارروائیوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ میتھیو ملر نے پاک ایران پائپ لائن منصوبے پر امریکہ کا موقف بھی دے دیا۔ بولے، امریکہ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کے حق میں نہیں، پاکستان کو ایران سے کسی معاہدے سے باز رہنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ایران کے ساتھ کاروبار سے امریکی پابندیوں کا خطرہ ہے۔ عدالتی امور میں ایگزیکٹوز اور ایجنسیز کی مداخلت کا الزام۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی 6 ججز کا سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا خط منظر عام پر آ گیا۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ ایجنسیز نے ججز کے دوستوں اور رشتہ داروں کے ذریعے دباؤ ڈالا۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک جج کے بیڈ روم سے کیمرہ اور ریکارڈنگ ڈیوائس برآمد ہوئی۔ خط میں عدالتی امور میں مداخلت پر کنونشن طلب کرنے کا مطالبہ۔ رانا ثناءاللہ نے ججز کے الزامات کی تحقیقات کی حمایت کر دی۔ ایک نیوز کے پروگرام ایک پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، چیف جسٹس ہی انکوائری کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں۔ ٹروتھ کمیشن طرز کا کمیشن بنا کر حقائق سامنے لانے چاہیے۔ حقیقت یہی ہے، یہ سب کچھ ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور گشتہ بی بی کی جان کو لاحق خطرات کی پی ٹی آئی جس طرح چاہتی ہے تحقیقات کرانے کو تیار ہیں۔ پی ٹی آئی ہائی کورٹ ججز کے خط پر پریشان، خط کے مندرجات کو تشویشناک قرار دے دیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے فوری نوٹس لینے اور کارروائی کی استدعا بھی کر دی۔ ترجمان پاکستان تحریک انصاف نے الزام لگایا، پی ٹی آئی کے سابق وفاقی وزراء اور مرکزی رہنما کے گھروں پر جاسوسی کے آلات لگائے گئے۔ وقت آ گیا ہے کہ ملک میں رائج اس غلط روایت کے خلاف فیصلہ کن اقدام کیا جائے۔ اب تو کشکول نہ بھی لے کر جائیں تو کہتے ہیں مانگنے آ گئے۔ یہ تالی بجانے کا نہیں، اپنے گریبانوں میں جھانکنے کا وقت ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں، قرضے لے کر تو تنخواہیں دے رہے ہیں، کب تک قرضوں کی زندگی گزاریں گے؟ ایک اور IMF پروگرام میں جانا ہوگا۔ ماضی میں جو کوتاہیاں ہوئیں اس کے سب ذمہ دار ہیں۔ وفاق نے صوبوں سے مل کر مسائل ختم کرنے ہیں۔ مزید بولے، غزہ میں جنگ بندی ضروری ہے۔ وزیراعظم کا ٹیکس ایکسیلنس ایوارڈز کی تقریب سے خطاب، برآمد کنندگان کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک سے پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سفیر کی ملاقات۔ حماد عبید الزابی نے ڈاکٹر مصدق ملک کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ اعلامیہ کے مطابق ملاقات میں پیٹرولیم سیکٹر میں تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پیٹرولیم شعبے میں شراکت داری مزید بڑھانے پر بھی اتفاق۔ ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا، متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے دیرینہ تعلقات ہیں۔ اماراتی سفیر بولے، پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلق کی بنیاد دوستی اور عوامی رابطے ہیں۔ پرنسپل ایچ کالج کے استعفے کے بعد نئی پیش رفت۔ وفاقی وزیر احد چیمہ نے گورنر پنجاب کو خط لکھ دیا۔ احد چیمہ نے لکھا، ان کے بچوں کی فیس معاف نہ کی جائے۔ حالیہ واقعات سے ان کی اور اہل خانہ کی تضحیک ہوئی۔
ان کی اہلیہ 1.5 سال سے اس معاملے میں تگ و دو کر رہی ہیں۔ فیس معافی پر پرنسپل ایچ ایس این کالج نے کئی بار انڈر دی ٹیبل ڈیل کی پیشکش کی۔ گورنر پنجاب نے پرنسپل ایچ ایس این کالج کی چھٹی کی درخواست منظور کر لی۔ مائیکل اے تھامپسن نے بیرون ملک جانے کے لیے 28 دن کی چھٹی دی۔ دوسری جانب پرنسپل کے استعفے پر گورنر ہاؤس کے باہر طلباء کے والدین کا احتجاج۔ والدین نے واقعے کے خلاف اور پرنسپل کے حق میں بینرز اٹھا رکھے تھے۔ بیل سے نجات روشنی کے ساتھ پنجاب میں انقلابی پروگرام کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا 50,000 سولر سسٹم دینے کا اعلان۔ پہلے مرحلے میں 100 یونٹ والے 50,000 پروٹیکٹڈ صارفین کو قرعہ اندازی سے سولر سسٹم دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس بھی ہوا۔ گندم خریداری اور دیگر امور پر پالیسی سازی کے لیے وزارتی کمیٹی قائم کر دی۔ پنجاب میں قانون کی بالادستی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے 2 اراکین اسمبلی کو شو کاز نوٹس جاری۔ پولیس اہلکار سے بدتمیزی پر ایم پی اے ملک وحید سے 3 دن میں جواب طلب کر لیا۔ نون لیگ کی مخصوص نشست پر رکن صوبائی اسمبلی عظمیٰ کاردار کو بھی شو کاز نوٹس جاری۔ عظمیٰ کاردار سے ماڈل ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر کے سلسلے میں جواب مانگا گیا۔ تحریک انصاف کا ضمنی انتخابات کے لیے مہم شروع کرنے کا اعلان۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے بڑا جلسہ ہوگا۔ رانا ثناء اللہ کی دھمکی پر ان کے خلاف کراچی میں بھی درخواستیں دائر کر دی ہیں۔ بشرا بی بی کے بیان کو پارٹی پالیسی سمجھا جائے۔ بشرا بی بی کو پہلے بھی جو کھانا دیا گیا اس سے ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ پرویز الہی کی بھی سنی گئی۔ ضمنی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ ٹرائیبیونل نے پرویز الہی کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ سابق وزیر اعلیٰ نے پی پی 32 سے کاغذات مسترد کرنے کا اقدام چیلنج کیا تھا۔ زارا الہی اور سمیرہ الہی کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ ٹرائیبیونل نے پی پی 158 سے مونس الہی کے کاغذات بھی منظور کر لیے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ اور ڈیپٹی ہائی کمشنر کی ملاقات۔ پاک برطانیہ 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں 2 طرفہ تعاون مزید بڑھانے کا عزم۔ شرجیل میمن نے کہا پاکستان سرمایہ کاری کے لیے موزوں ملک ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کار ٹرانسپورٹ کے شعبے میں سرمایہ کاری کریں۔ برطانوی ہائی کمشنر نے سندھ میں خواتین کے لیے مخصوص پنک بس سروس کو سراہا۔ پولیس کا کریک ڈاؤن بھی پتنگ بازی بند نہ کرا سکا۔ مختلف شہروں میں پتنگ بازی کا سلسلہ جاری۔ نواں کوٹ لاہور میں گردن پر ڈور پھرنے سے ایک نوجوان زخمی۔ سیالکوٹ میں بھی ڈور پھرنے سے موٹر سائیکل سوار شدید زخمی ہو گیا۔ اسلام آباد میں دھاتی ڈور پھرنے سے کم سن بچہ زخمی۔ بچہ گاڑی میں سن روف سے باہر نکل کر کھڑا تھا۔ واقعہ سیکٹر G11 مرکز میں پیش آیا۔ اور بادلوں کا نیا سسٹم پھر ہوگی رم جھم۔ لاہور اور اسلام آباد سمیت کئی علاقوں میں مطلع ابر آلود۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے کئی حصوں میں بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ ہواؤں کا نیا سلسلہ آج ملک میں داخل ہوگا۔ بلوچستان کے کئی علاقوں میں بھی بادل برسیں گے۔ مری اور گلیات میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور برفباری کا امکان۔ بارشوں کا سلسلہ 31 مارچ تک جاری رہے گا۔